and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. حکومت آئینی پیکج لانے میں عارضی طور پر تو ناکام رہی، لیکن اب نئے داؤ پیچ آزما کر ترمیم لانے کی ایک اور کوشش کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اب اگر یہ ویسی پلاننگ ہے جو پہلے تھی تو پھر تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن ایک کوشش ضرور ہے. مولانا فضل الرحمان کو منانے کا ٹاسک بلاول بھٹو کے پاس ہے. کل دونوں اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی جس میں مشترکہ نکات پر آئینی ترمیم متعارف کروانے پر اتفاق ہو گیا. امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں دونوں جماعتیں مل کر ایک متفقہ آئینی ترمیم پیکج لے کر آئیں گی. اس پیکج کے بدلے میں مولانا فضل الرحمان کو گورنر کے پی کے کا عہدہ، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ، کئی وفاقی وزارتیں اور کشمیر کمیٹی ملنے کا امکان ہے. اگر مولانا فضل الرحمان اس پیکج پر رضامند ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن کا کمزور اتحاد اس کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ مزید کمزور ہو جائے گا. پہلے یہ کوئی اتنا لگتا بھی نہیں ہے کہ باقاعدہ ڈسپلن کوئی الائنس ہے. آئینی پیکج سے قبل تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی کئی ملاقاتیں ہوئیں اور حکومت کی ناکامی پر پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا کی تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں جن نکات پر ابھی تک اتفاق ہو چکا ہے وہ ڈال لیتے ایک نظر. آرٹیکل 51، آرٹیکل 200 ملٹری کوڈ سے متعلق ترمیم واپس، ججز کی مدت ملازمت 68 سال تک بڑھانے کی شک واپس، مولانا فضل الرحمان اور حکومت میں آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے، آئینی عدالت کا سربراہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ جج ہوگا، آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر پہلی بار وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر کریں گے، آئینی عدالت کے باقی ججز کا تقرر پانچوں ہائی کورٹ سے اہلیت کی بنیاد پر ہوگا. آئینی عدالت 5 سے 7 ججز پر مشتمل ہوگی اور آئینی امور سے متعلق مقدمات سنے گی. مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے مابین آرٹیکل 63A میں ترمیم پر اتفاق ہوا جس کے تحت فلور کراسنگ پر ووٹ شمار تصور ہوگا. 19ویں آئینی ترمیم کے خاتمے، 18ویں آئینی ترمیم کی اصل شکل میں بحالی سمیت ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یکجا کرنے پر اتفاق ہوا. اس کے بعد بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. رؤف حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. تھینک یو. مشکل ٹائم آپ کے اوپر رہا ہے، اس پہ بھی آتے ہیں ابھی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں لگ رہا ہے اکتوبر میں اب یہ آئینی پیکج منظور ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہوگا، مجھے تو نہیں لگ رہا. اوکے، اگر الائنس ہو گیا تو آپ کے خیال سے نمبر بھی پورے نہیں ہیں؟ دیکھتے ہیں. بٹ وہ دوسری بات ہے کہ الائنس ہوگا. ابھی تو ہمیں یقین کامل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ڈیویٹ نہیں کریں گے اپنے پرنسپل پوزیشن سے. اچھا، بالکل. یو تھنک کہ اگر ان میں ترمیم ہو، بات چیت ہو تو وہ پھر بھی نہیں بدلیں گے؟ دیکھیے، مسئلہ بڑا فنڈامنٹل ہے. فنڈامنٹل مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ ریاست جو ہے وہ 3 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے. ان میں سے ایک ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے عدلیہ اور تیسرا ہے ایگزیکٹو. ٹھیک. یہ تینوں ستون جو ہیں یہ ٹرائکاٹمی آف پاور ہے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر کام کرنا ہے. اگر ان میں سے کسی کی انڈیپینڈنس جو ہے ایز انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو کہ پاکستان کے آئین میں درج ہے، اس کو ساتھ آپ ٹیمپر کریں گے، اس کو لینے کی کوشش کریں گے یا اس ستون کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاست وابلی ہوگی، ریاست جو ہے کمزور. اور اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ ورچولی نہ صرف یہ کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بلکہ عدلیہ کو لٹرلی شکنجے میں کسنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی کوشش میں حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بٹ یہ تو خبریں آئیں کہ پریشر ہے مولانا فضل الرحمان پہ، پرانے الائز ہیں ان کے، ترمیم کرانا ان کا قانونی حق ہے. یس، آپ کا موقف بالکل موجود ہے اس میں، لیکن ایون فلور کراسنگ والی شک ہم پرسنلی اس کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں. میں کر سکتی ہوں کہ یہ تو آپ اجازت دے رہے لوگوں کو کہ وہ اپنا ووٹ بیچے، لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں سو از مولانا فضل الرحمان یور اونلی ڈیفینس، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچا لیں گی آپ کو اس سے؟ فریا، آپ کو پتا ہے کہ میں اگر کی بیسس کے اوپر بات نہیں کرتا. مجھے ریالٹی جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. بالکل نہیں جاؤں گا. میں کچھ بات سن لیجیے. بات آپ کرتے ہیں، جو میرا کانٹیکسٹ ہے وہ ہے ریاست، ریاست، ریاست اور صرف ریاست. اور ریاست جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے کسی ستون کو جب کمزور کیا جائے گا تو وہ ریاست جو ہے وہ سفر کرے گی. اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ لیٹ می ٹیل یو، مولانا صاحب اپنے جو اصولی موقف ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں.
اگر وہ کریں گے, اگر کی بات میں کر رہا ہوں جس کی مجھے امید نہیں, اگر وہ کریں گے تو ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں, ہم ان کو ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے, کیا ہے وہ بیک اپ؟ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا, ہمارے پاس ہے. اگر پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتے ہیں ٹل دی اینڈ, اور آپ کہہ رہے ہیں نظریاتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ول دیر بی سم تھنگ جو آپ ان کو آفر کریں اگر آپ کبھی گورنمنٹ میں آتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ بن جائیں آپ کی گورنمنٹ کے, یا سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا جو یہ تعلقات کی جو بہتری ہے, یہ کسی بارگننگ کی بیسس کے اوپر نہیں ہوئی. نہ دیکھیں, نہ ہی مولانا صاحب نے کبھی کچھ ڈیمانڈ کیا ہے, نہ ہی ہم نے آفر کیا ہے. ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں, ہم ریاست کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں, ہم ریاست کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, ہم عوام کی فلاح کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اگر کانسٹیٹیوشن میں چیزیں انشرائنڈ ہیں, موجود ہیں, تو ان کو چینج کرنے کی کوئی بڑی سالڈ وجہ ہونی چاہیے. مثلاً جو ریاست قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے کہ کیا یہ قانون جو بنا ہے یہ آئین کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ جو انٹرپریٹیشن ہے, یہ پریروگیٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ اسے لینا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ لینا چاہ رہے ہیں, لے کیسے رہے ہیں ذرا یہ بھی سمجھائیں نا. مولانا فضل الرحمان تو چلے گئے, ٹھیک ہے, اگر لیٹ سے چلے جاتے ہیں ساتھ, وہ ایک جمہوری طریقہ عمل ہے, لیکن اگر آپ کے لوگ جا رہے ہیں اور شک میں ترمیم آ رہی ہے کہ فلور کراسنگ کا قانون ہی تبدیل ہو جائے گا, یہ کس قسم کی ترمیم ہوگی؟ ہم تو کسی ایسی ترمیم سے نہیں اگری کر رہے نا. لیکن اگر پاس کرا لیں وہ پھر کیا کریں گے؟ کیسے کروائیں گے؟ وہ کروائیں نا, دیکھیں گے. میں نے کہا نا, میں اف کی بیسس کے اوپر بات نہیں کرتا, اگر کی بیسس کی. جب وہ کروائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے کچھ لوگ منظر سے غائب تھے جن میں NA-74 سے محمد اسلم گھمن اور NA-159 سے اورنگزیب کچھی شامل ہیں. اسد کیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہاؤس میں تھے وہ, سو اٹ مینز ایک تاثر بن گیا کہ وہ اب شاید دوسری سائڈ پہ جا چکے ہوں گے. دیکھیے جی, اسد کیسر صاحب اپنی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر کہہ رہے ہیں. اب لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ, جب ہماری حکومت جو ہے برطرف کی گئی تھی تو سندھ ہاؤس جو ہے وہ انسانوں کی منڈی بنا تھا. سو کچھ بعید نہیں کہ اب کوشش کی جا رہی ہو کہ پنجاب ہاؤس کو انسانوں کی منڈی بنایا جائے. ہمیں یقین ہے, پورا فیتھ ہے اپنے لوگوں میں, وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, وہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے, وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری ہو جائے گی, ہماری بات ہو جائے گی. میں اس کو اس پبلک فورم کے اوپر ڈسکلوز نہیں کروں گا, نہ ڈسکس کروں گا. رائٹ. سو ریاض فتیانہ پر بھی بڑی تنقید ہوئی کہ وہ شاید اب حکومت کو سپورٹ کریں گے. آج انہوں نے تردید کر دی ہے اس کی, اور کچھ لوگوں کی بھی ایشورنس ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جی اپنے تمام لوگوں کی ایشورنس ہے. بڑی سمپل سی بات یہ ہے, ہمارے پاس تمام لوگوں کی ایشورنس ہے, وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ اس ڈریکونین اینڈ ڈسپارٹک جو چینجز لانا چاہ رہے ہیں اس میں حصے دار نہیں بنیں گے. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ ایسا ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ جی ہم بڑے کمزور ہیں اور ہار جائیں گے, اور یہ وہ ہاری تو حکومت ہے. جو انہوں نے 3 دن جو گند کیا ہے, اس کے بعد جس طریقے سے یہ بھاگے ہیں, وہ تو آپ کے سامنے ہے, اس کی بات کریں نا. اب ناکام ہوئے ہیں. اب ڈیمیج کنٹرول, دیکھیں ڈیمیج کنٹرول تو دیکھیں گے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس وقت تو بری طرح سے وہ ان کے منہ کالے ہوئے ہیں سب کے, جنہوں نے یہ لگانے کی کوشش کی ہے. اس کی بات کریں, یہ ریالٹی ہے جو موجود ہے, جو ہوئی ہے. باقی آپ ایک ہائپوتھیسس آپ انیکٹ کرنے کی, کریٹ کرنے کی کوشش کریے, ہوگا وہ ہوگا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حکومت کا منہ کالا ہوا ہے. سو اگر آئینی ترمیم کی یہ جو تمام معاملات تھے, were you confident کہ مولانا آپ کے ساتھی ہیں؟ As confident as one can be. You were? Yeah, بالکل. Because I remember you were one of those people جو کہتے تھے کہ ہمارا alliance نہیں ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور میں نے اپنے 1-2 پروگرامز پہ کہا بھی ہے. دیکھیے کوئی بارگننگ نہیں ہوئی. جو the best part is کہ bargaining was not a factor. آپ ملے تو کیا کرتے ہیں, مسکرائے, انہیں پتا ہے آپ تنقید کرتے رہے, ان پہ کچھ کہا انہوں نے؟ دیکھیے فیزز ہوتے ہیں, اس میں سے گزر جاتے ہیں. ان کو میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہے, کوئی انہوں نے اس کی شائبہ بھی اس قسم کا نہیں آیا. بات کر رہے تھے, کنسٹرکٹیولی بات کر رہے تھے, فیوچر کی بات کر رہے تھے, ریاست کی بات کر رہے تھے, پاکستان کی بات کر رہے تھے, اور دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جلدی کیا ہے ان کو, رات کے اندھیرے میں. ابھی تک تو 2 دن پہلے تک تو وہ جو بل ہے سارے جتنے 51 ہے نا بل, وہ آئے ہی نہیں تھے ان کے پاس, حکومت کے پاس موجود ہی نہیں تھے, بتایا ہی نہیں تھا. Right. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. Do you think ان کے پاس بل نہیں تھا یا وہ بتا ہی نہیں رہے؟ نہیں تھے ان کے پاس, یہ لوگوں نے بتایا مجھے. جی وہ تو وزیر قانون نے خود کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں تھے ان کے پاس, بل نہیں تھے. سو لاہور میں 22 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 21 کو جلسہ ہے. 21 کو ڈن ہے.
جی خان صاحب کے احکامات ہیں جی، اس کے مطابق اور بیکاز گورنمنٹ از ویری کلیئر کہ ہم نے نہیں کرنے دینا. کیوں ان نے نہیں کرنے دینا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ ابھی تک کیا ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ آپ تو سپریم کورٹ نے بھی اکنالج کیا ہے ہمیں، لیکن کہ وی ور اینڈ آر ا پولیٹیکل پارٹی. مسلسل دیکھ رہے ہیں 2 سال سے کہ جب پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلتی ہے ڈنڈے لے کے، پولیس بھی آ جاتی ہے، سب لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں کرنے دیتے. اس وقت ہمارا جو جلسہ کرنے کا معاملہ ہے وہ کورٹ میں موجود ہے، سو اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد جلسہ تو ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ون مور تھنگ آن آئینی ترمیم، کیونکہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے آئینی ترمیم اب راز نہیں ہے، اس کے مسودے سب سیاسی رہنماؤں کے پاس ہیں. پی ٹی آئی بھی آئینی ترمیم پر متفق ہے، لیکن انہوں نے دسمبر تک کا وقت مانگا ہے. دیکھیے جی، میں خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. یہ غلط ہے. میں وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا اپنا، میرا وقت بہت قیمتی ہے. سو ہی از لائنگ. وہ آپ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں پوچھ رہی ہوں، اگر آپ اس کو ڈینائی نہیں. میں نے جواب دے دیا آپ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. اوکے رائٹ. اب آپ کی تھوڑی سی جو مشکل ٹائم آپ نے گزارا، آر یو آؤٹ آف ڈیفیکلٹ ٹائم؟ میں آئی ایم ہیئر سٹنگ ان فرنٹ آف یو. اللہ کا بڑا کرم. ابھی آپ کے اوپر قائم ہے مقدمے؟ اللہ کا بہت کرم. یو آر گوئنگ تھرو انکوائریز؟ جی وہ جا رہے ہیں. سو آپ گرفتار ہوئے، آپ کا یہ پرانا سبجیکٹ ہو گیا. اب تو مجھے باہر آئے ہوئے ایک مہینہ ہو رہا ہے. سو میں نے کہا پوچھ لوں حال چال. واز اٹ ڈیفیکلٹ؟ دیکھیے 2 اسٹیٹس ہیں انسان کی، ایک ہوتی ہے آزاد اسٹیٹ، ایک ہوتی ہے قید کی اسٹیٹ. تو جب انسان قید ہوتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوتا. Absolutely. یہی اسٹیٹ ایک ہوتی ہے. But this is the first time ever that I saw the face of a court in my life. پہلی دفعہ زندگی میں نے ایک کورٹ کی شکل دیکھی اندر سے. سو آپ کو تھوڑا سا اپنے بانی کے بارے میں بھی کچھ خیال آیا؟ خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ خیال ہوتا ہے جی، پر تھوڑا زیادہ ہمارے خیالات میں رہتے ہیں. جی بالکل. وہ جس شخص نے جو بہادری اور جو ان کی ریزیلینس ہے وہ ان میچڈ ہے. 1 سال اور 2 مہینے ہو رہے ہیں ان کو. 14 مہینے. It's not easy. It is not easy at all. How did you cope? اب بیمار بھی ہیں، طبیعت بھی خراب. ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے وہ پیاز صاحب کا ایک شعر ہے بڑا، بہت ہی حسب حال ہے. شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، چاند تھی کہ پھر سنبھل گئی. Wow. That's it. So you had time to retrospect? Absolutely. But you were a writer and thinker, so and I've come back strengthened in my resolve کہ یہ ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے. آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کتنی تنقید ہوتی ہے. وہی سوشل میڈیا کہنا شروع ہو گیا کہ رؤوف حسن صاحب نے چھوٹے بچوں کا ڈیٹا دے دیا ہے یا ینگسٹرز کا ڈیٹا دے دیا ہے. آپ پہ یہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے. یہ وہ لوگ، اگر کسی نے تنقید کی ہے، میں تو ان چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا، لیکن اگر کسی نے تنقید کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسا کہنے یا کرنے سے پہلے دیکھ لیتے کہ کیا کوئی اس وقت آپ سے جو انکوائری ہوئی اس میں کوئی جنرل افیئرز کے کوسچنز آپ سے ہوئے؟ میں نہیں بات کر سکتا اس کو. You are not supposed to talk about it. No, I would not like to. میرے اوپر کوئی قید نہیں ہے، لیکن میں ایسی چیزوں کے بارے میں جو چیز گزر گئی ہے، اور فرینکلی میں موجود ہوں، یہی میرا ملک ہے، یہی میں نے رہنا ہے. آپ کی کبھی کوئی ڈائریکٹ I don't know but آپ کی کوئی تھی کبھی بھی کانٹیکٹ جنرل افیئرز سے؟ I don't think کہ آپ کا سب کوئی ایسا تھا. I would not like to. دیکھیے جی، میں گورنمنٹ میں تھا. I was special assistant to the Prime Minister. وہ بھی آتے تھے میٹنگز میں بھی ہوتا تھا، تو وہاں ملاقات کبھی ہو جاتی تھی. شخصی طور کے اوپر ایکسچینج آف پلیزنٹریز کی حد تک ان کے ساتھ ایک ملاقات تھی. رائٹ. سو آپ ایک اور جو بات ہوئی، اور اس کے اوپر بہت سارے جرنلسٹ تھے انکلوڈنگ می، ہم نے اس کے اوپر کہا بھی کہ یہ اٹ ڈز ناٹ سیم لائک اے پلازیبل تھنگ، لیکن آپ کو کنیکٹ کیا گیا کہ آپ بھارتیوں کے ساتھ کنیکشن میں. میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، جو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. ایز سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں جتنے زیادہ جرنلسٹ کے ساتھ رابطہ رکھ سکتا ہوں وہ رکھوں. اگر میں نہیں رکھوں گا تو وہ میری فیلئر ہے. میرے سب کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں کشمیر کے اس پر ہماری اسٹیٹڈ پوزیشنز جو ہیں ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں نا. ہم تو کمپرومائز نہیں کرتے، نہ ہی میرے لیڈر نے کبھی کمپرومائز کیا کشمیر کے اوپر. ہماری تو پوزیشنز بڑی کلیئر ہے. نہ ہی ہم نے کبھی پیلسٹائن کے اوپر کمپرومائز کیا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اسرائیل کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. یہ تو بڑی اسٹیٹڈ پوزیشنز موجود ہیں، ہماری حکومت کے دوران بھی موجود ہیں. رائٹ. کل الیکشن کمیشن نے آپ کو، گوہر خان کو بلا لیا ہے. پارٹی انتخابات کے حوالے سے اب کیا کہیں گے آپ الیکشن کمیشن؟ پارٹی انتخابات کے جو ریزلٹس ہیں سارا کچھ ہم نے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے ہوئے ہیں. پہلے تو 6 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً اس چیز کو. ان کا 6 مہینے اس کیس کے اوپر بیٹھنا ہی انتہائی ان پروفیشنل ہے، انتہائی غیر مناسب ہے، اور انتہائی جو ہے وہ غلط ہے.
ان کا بیٹھنا, بیکاز ہم نے ہر جو پروسیس تھا جس کو کہ سپریم کورٹ نے آؤٹ لائن کیا تھا, الیکشن کمیشن نے آؤٹ لائن کیا تھا, اس کو ہم نے فالو کیا ہوا. آئی واز دا چیف الیکشن کمشنر, سو آئی کنڈکٹڈ دی الیکشن. ہم نے سب کچھ فالو کیا ہوا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے ارادے نہ نیک لگتے تھے ہمیں, نہ نیک لگ رہے ہیں. لازمی بات ہے, ہمیں خوف ہے کہ جی وہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایڈورس قسم کا اوپینین دیں گے, پھر وہ آپ کی ریزرو سیٹس کا مسئلہ پڑ جائے گا. نہیں پڑے گا جی, وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی تھے, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, انہوں نے وہ ہمیں ریزرو سیٹ الاٹ کر دی ہوئی ہیں. اس میں بھی الیکشن کمیشن جو وہ ڈیلے کر رہا ہے, ہم کنٹمپٹ میں جا رہے ہیں. رائٹ. سو آپ کے علاوہ JUIF کو بھی بلایا گیا. ڈو یو تھنک اٹس جسٹ اے میئر کوئنسیڈنس؟ اب یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا جی, ایک فاشسٹ ٹیم کے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. یہ پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, یہ وہی اس کا ذہن فاشسٹ ہے, اور وہ انہی لائنز کے اوپر سوچتا ہے کہ جی اگر کوئی اکراس دا ٹیبل تھرو لاجک, ریزن اینڈ سینٹی وہ مانتا نہیں ہے, تو پھر ہم اسٹیٹ کا جو اپریٹس ہے اس کے اوپر انلیش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مولانا صاحب کو بھی ایک میسج جو ہے, پریلیمنری میسج ان کو دیا گیا ہے کہ دیکھیے ہم یہ کر سکتے ہیں. انتہائی غیر مناسب رویہ ہے یہ, انتہائی غیر مناسب رویہ. رائٹ. سو JUIF کے الیکشن ٹھیک ہوئے تھے ویسے؟ ہمیں نہیں پتا, وہ تو ان کا مسئلہ ہے, ہمارا تو ہم سے تو وہ کنسلٹ نہیں کیا. بٹ ٹائمنگ از سرٹنلی ٹائمنگ از ویری اوڈیس. یس. سو رانا ثناء اللہ اور محمود خان اچکزئی کے باقاعدہ رابطے ہو رہے تھے, لگ رہا تھا کہ ڈائلاگ کی ایک صورت شروع ہوئی ہے. اب تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہوگا. فریا, میں ڈائلاگ میں بلیو کرتا ہوں. میرا فیتھ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسائل جو ہیں وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے ہی حل ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سازگار ماحول بنانا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت تک جو حکومت وقت ہے وہ سازگار ماحول جو ہے وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ رانا ثنا کے تھرو محمود خان اچکزئی صاحب کے رابطے نواز شریف صاحب سے بھی ہو سکے تھے, اور نواز شریف صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے, انکلوڈنگ PTI, اور ہم رابطہ کریں گے. وہ ان کو پارٹی کے اندر سے کرٹیسزم کا سامنا کر گیا تھا, شاید گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہوں وہ, دیٹ از اے پاسبلٹی ان پالیٹکس. تو ون ریمینز اوپن. حالانکہ خان صاحب نے دروازے بند کر دیے ہیں, لیکن بیسیکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو سب کچھ جو ہے وہ پھر اس کو آپ کو تھریش آؤٹ کرنا پڑے گا نا. تو ہم کو کسی میدان جنگ میں تو ہے نہیں ہے, کہ ہمارے ہاتھ میں ویپنس تو ہے نہیں ہے. ہمارے پاس تو ویپن صرف زبان کا ہے, ہم نے بات چیت کا ہے, لاجک کا ہے, سینٹی کا ہے, ریزن کا ہے, وہی ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے. ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں گے. Right, so you are still open to I'm as Rauf Hassan, I believe کہ ڈائلاگ جو ہے اس کا پراسپیکٹ ہمیشہ رہنا چاہیے. بات چیت کا جو دروازے ہیں بات چیت کے لیے وہ کھلے رہنے چاہیے. آپ کی کب ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ 4 ہفتے سے تو میرے اوپر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے جی. پچھلے 4 ہفتے سے نہیں مجھے ملنے دیا گیا. اس سے پہلے میری جب میں آیا تھا باہر تو میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, ایک دفعہ صرف. اس کے بعد 4 ہفتے گزر گئے ہیں, میں نہیں مل سکا ان سے. اب ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, دیکھیے کل پرسوں تک اگر کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے تو شاید میں اس ہفتے ان سے ملاقات کروں. اب ایک یہ تاثر بن گیا, بلکہ کہا بھی خود کہا بانی PTI نے کہ مجھے رکھنا ہے جیل میں فار لانگ ڈیوریشن, اس لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے اس ترمیم سے ان کا جیل؟ اس میں بہت ساری ایسی شکیں ہیں جی. مثلا اس میں سے ایک آپ نے ذکر کیا کہ اس کو ریورس کر دیا گیا لائک ملٹری کورٹس کی. تو وہ ایک وی فیل کہ جی اگر اس قسم کی کوئی شک آتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ خان صاحب ہی ہوں گے کہ ان کو جیل میں رکھنا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں. اس وقت خان صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ رہا نہیں ہے فرینکلی. وہ جو توشہ خانہ 2 بھی بسٹ ہو گیا ہے, اور 180 بلین جو ہے وہ بھی بسٹ ہو چکا ہوا ہے بیکاز آف دی امینڈمنٹس جو کہ نیب کے لاس میں کورٹ نے, سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کرتی ہیں. تو ان کے پاس مقدمہ ہے کوئی نہیں, لیکن ان کو رکھنا جو ہے وہ پالیسی فیکٹر ہے ایک, جو اس وسطائی حکومت کا پالیسی فیکٹر ہے. لیکن میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی خان صاحب جو ہیں وہ آزاد شہری کی طرح سے باہر نکلیں. جی ہاں, جو امید ہے انشاءاللہ تعالی. Okay, Rauf Hassan صاحب, thank you so much for being on the program. We will take a break and we will be right back. And welcome back. ملک میں جہاں آئینی ترمیم پیکج زیر بحث ہے, وہیں ایک اور اہم شخصیت اپنے بیانات کی وجہ سے زیر بحث رہتی ہے. یہ شخصیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہیں. اسلام آباد جلسے میں میڈیا کے خلاف جس قسم کی گفتگو کی, یا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بائیں تحریک انصاف کی رہائی کا جو الٹیمیٹم ہے وہ بھی دیا. وزیر اعلیٰ KP نے ہر موقع پر سلطان راہی کا ایک اٹائر بنایا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ اگرچہ اپنی دھمکیاں دینے کا ایک پورا ہنر رکھتے ہیں, لیکن حالیہ دنوں میں جو انہوں نے بات کی کہ افغانستان سے براہ راست بات چیت کی دھمکی دی, اس سے کئی حلقوں میں بے چینی پیدا ہو گئی.
اب علی امین گنڈاپور نے حکومت کے آئینی پیکج کو ناکام بنانے کی بھی دھمکی دے دی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم جمہوریت پر حملہ ہے, اسے منظور نہیں ہونے دیا جائے گا. لیکن انٹرسٹنگلی خیبر پختونخوا میں جو گورنر کی شخصیت ہے, اور یہ بات پہلے بھی میں اپنے تجزیے میں کہہ چکی ہوں, وہ بالکل متضاد ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی شخصیت سے. دھیما بولنا, پولائٹ رہنا, کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے تو زبانی اختلاف کرنا ہے, کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں کرنا. لیکن جب سے وہ گورنر بنے ہیں اس وقت سے صوبے میں گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ایکسٹریم قسم کے معاملات ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. وفاق کو صوبے کے اندر شدید ٹینشن بھی ہے. وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, وہاں پر PMLN کی گورنمنٹ ہے یا الائنس کی گورنمنٹ ہے. کس قسم سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا بٹوین گورنر خیبر پختونخوا اینڈ چیف منسٹر خیبر پختونخوا. سر دیکھیے گا, حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد میں قبضہ کریں گے. اگر وہ چڑھائی کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ قانون کو اجازت دے کہ واپس خیبر اوپر جائیں گے, تو پھر انہوں نے کسی اور گھر جانا ہے. آپ گورنر ہیں, آپ کو ایک نہیں ہوتا ہے. آپ کی پولیٹیکل باتوں سے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں. آپ اپنی نااہلی, اپنی نالائکی وہ لفظی جنگ میں ضائع کریں. ہم آپ کے لیول کے مطابق اتنا نیچے نہیں آئیں گے. آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے, آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا. پھر مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے. اگر وہ ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اسے سب کرنے کو. میں اسرار گنڈاپور نہیں ہوں, ہمارے جیسے ہنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے. کل سے لوڈ شیڈنگ اگر ٹھیک نہ ہوگی تو کل پیسے آفس جا کے میں آپ کے سارے سارا سسٹم ٹیک اوور کروں گا, اور جو بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے سزا دینے کے لیے آن اور آف میرے ہاتھ میں آئے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے لیتے ہیں. اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہوا تو میں تربیلا کا سوئچ آف کروں گا. اب میں ان کو کہتا ہوں کہ تگڑے ہو جائیں, سوئچ آف کریں تربیلا کا. ان کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو گاڑی ہم دے دیتے ہیں. اگر ان کے ڈرائیور کو رستہ معلوم نہیں ہے تو ہم وہ ڈرائیور بھی دیتے ہیں, ان کو رستے بتا دیں. لیکن تھوڑی سی غیرت کر لیں. NOC ہو یا نہ ہو, اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا. مریم میں آ رہا ہوں. اب جب ہم چاہیں گے تو جلسہ ہوگا, چاہے وہ سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, اسلام آباد میں ہو یا پنجاب میں. ہمارے بغیر یہ جلسی بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا گورنر یہ پرچی پہ, یہ چاہتا ہے میں اس کا نام لوں اور اس کی کوئی حیثیت بنے اور یہ پھر بولے. اس کو میرے خیال میں گورنر ہاؤس میں رات کو سونا اس کو راس نہیں آ رہا. اگر گورنر ہاؤس سوار ہے اور پتہ نہیں خواب میں گورنر راج کی دیکھ رہے ہیں تو ہم کبھی بھی سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں. آج 2 تہہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے. میرا ان کو یہ تجویز ہوگی اور ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کوٹی صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. شکریہ. سو ہاؤ ہیز بین دس ایکسپیرئنس؟ آپ کو ہم نے تو بڑے عرصے سے کور کیا ہے, سو کیسا لگتا ہے اب جب آپ اگریسو ہو کے جواب دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ایسے اگریسو جواب تو نہیں دیتے. سوالات دوسری طرف سے پھر بھی اگریشن رہتی ہے. سوالات آپ جیسے کر رہی ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. تو سوالات ہوں گے تو جوابات تو ہوں گے. اب یہ تو نہیں اگر آپ کہیں کہ سوال کا جواب نہ دیں تو پھر تو, یا جو آپ نے کلپس دکھائے اگر میں ان پہ جوابات نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھیں گے کہ جو میرے اوپوننٹ ہیں جو بھی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, تو مجھے تھوڑی سی اپنی وضاحت بھی کرنی پڑے گی. بٹ گورنر کا جو ایک آئینی عہدہ ہے obviously, اور ان کا جو ایک ڈیمینر ہے اٹس مینٹ ٹو بی نیوٹرل, بالکل انوالو نہیں ہے. اینڈ آپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ یو ناٹ ویری اگریسو جنرلی. سو دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ یہ ٹرانزیشن کرنا مشکل لگی ہے آپ کو, کرنا بھی ہے جواب بھی دینا, یا اٹس ایزی؟ نیوٹرل کی ڈیفینیشن کیا کی PTI نے؟ وہ تو PTI کی ہے, آپ تو پیپلز پارٹی سے ہیں as far as I know. نہیں دیکھیں, نیوٹرل ایک آئینی عہدہ ہے, سب کچھ ہے, اور اپنے آئینی حدود میں رہ کر میں اپنا کام کروں گا. لیکن ڈیفینیٹلی جب میرے اوپر سوالات ہوں گے, چیزیں ہوں گے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں خاموش ہوں گا یا میں اپنا آئینی کردار جو اس کو چھوڑ دوں گا. آئینی کردار بھی ادا کروں گا اور میری جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کروں گا, اور میرے اوپر جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دوں گا. لیکن CM صاحب کو باقیوں کو میں نے معاف کر دیا. لیکن فل سپورٹ بھی دیں گے ایز پارٹ آف یور جاب ڈسکرپشن. ہاں, اگر صوبائی حکومت کو کہیں پہ ضرورت ہوگی سپورٹ کی, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جو کام وہ کرتے ہیں ان میں سپورٹ تو میں نہیں دے سکتا, جو اپنے بھی دکھائیں. ان چیزوں میں تو میں سپورٹ نہیں دے سکتا, گالم گلوچ میں یا بلو دی بیلٹ باتیں کرنے میں یا کرپشن کرنے میں, یا ان چیزوں میں تو میں ان کو سپورٹ نہیں دے سکتا. ہاں, آئینی اس میں جو ان کو سپورٹ چاہیے تو بالکل اگر وہ کہیں گے تو کریں گے. سو یو بلیو کہ اس وقت صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے؟ آئی بلیو اس وقت ہمارا سدرن بیلٹ آف دی پروونس صوبائی حکومت کے کنٹرول سے نکل چکا ہے, اور کرپشن تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بغیر کرپشن کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ مجھے بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کرپشن. کیوں ان کے منسٹر نے پریس کانفرنس کی تھی, کیوں ان کو نکالا تھا؟ کبھی اس اسمبلی نے یہ کہا کہ میرے صوبے کا امن خراب ہو چکا ہے, اس پہ بات کر لیں. کبھی صوبائی کابینہ نے کہا کہ امن و امان پہ کوئی اجلاس کر لیں. امن و امان کی یہ صورتحال ہے کہ نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں, دن کے ٹائم آپ ان علاقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. آپ مطلب ایک شہری جو ہیں وہاں ان کا جینا دھوبر ہو چکا ہے.
ہائی ویز پہ جو ہے چیک پوسٹ سے لگ جاتی ہیں اوپنلی دن دہاڑے, اور وہاں پر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ڈھونڈا جاتا ہے, کون سرکاری اس کو اغوا کیا جاتا ہے. تو یہ سی ایم صاحب کے ضلع کا تو یہ حال ہے, اور صدر ڈی سی کا یہ حال ہے. آپ مجھے بتائیں تو آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ But having said that, 2/3 میجورٹی ملی ہے پی ٹی آئی کو وہاں سے, اور تیسری بار وہ وہاں سے الیکٹ ہو کر آ گئے ہیں, جو کہ اگین خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوتا رہا. اٹ مینس کہ دے ہیو پبلک سپورٹ. پاکستان کے 3 صوبوں میں الیکشن حرام تھا, صرف کے پی میں حلال ہے بقول ان کے. صرف کے پی میں ٹھیک ہو گیا, باقی سب. آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو حکومت دی گئی ہے. حکومت دی گئی ہے؟ بالکل دی گئی. کس نے دی ہے؟ جس نے بھی دی ہے. محسن نقوی کے ساتھ بہت آتے جاتے تھے پہلے ایک زمانے میں, اور پری پلان طریقے سے دی ہے سی ایم کو ود ان دی پارٹی. انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ جو کیا وہ تو تاریخ بتائے گی جب وہ کیا. اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو جس طریقے سے سائڈ لائن کیا, کسی کو بھی کینڈیڈیٹ نہیں بننے دیا. آج بھی شفل ہوئی ہے کیبنٹ دوبارہ, میں تو یہاں بیٹھا ہوں. سو بٹ بیسکلی یو سیئنگ کہ اپنی پارٹی کے لیے بھی تھے. آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب, کیونکہ آپ ایک حلقے کے بھی ہیں, یہ وہ پولیٹیکل رائیولری ہے جو آ رہی ہے, یا ایکچولی یو تھنک یہ تو جمعہ 7 دنوں والی سیاست میں ہمارا اور مولانا صاحب کا بہت پرانا ایک مطلب تعلق ہے یا سیاست کا چلتا آ رہا ہے. یہ تو ابھی 2-3-4 الیکشن میں آئے ہیں, نمودار ہوئے ہیں, اور جو ہے نا اوکے بٹ اور ٹھیک ہے, پولیٹیکل اس کی اپنی پالیٹکس ہے, ہماری اپنی پالیٹکس ہے. جیت گئے, صوبائی سیٹیں ہار گئے ہیں, قومی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے ہیں, یہ بھی ایک میتھمیٹکس ہے. یہ کریں ذرا میتھمیٹکس کیسے ہوا ہے؟ نیچے صوبائی سیٹیں ہار گئے, اوپر قومی اسمبلی کی جیت گئے. سو کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے؟ صوبائی میں ہوئی ہے یا وفاقی میں ہوئی ہے؟ یہ تو تاریخ بتائے گی. رائٹ. سو اب آ جاتے ہیں جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان سے بلال بھٹو صاحب کو ٹاسک دیا گیا ان کو منا کے لائیں. سب سے جو پہلی آفر ہے وہ آپ کی پوزیشن کی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی پوزیشن مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو دے دی جائے گی. سو یہ آپ کا ایز گورنر میں آخری انٹرویو تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں یہ سیٹیں آتی جاتی رہی. اگر میری گورنرشپ ایک نہیں 100 اگر پیپلز پارٹی کو چاہیے, پیپلز پارٹی کی امانت ہے, اینی ٹائم بھی لے سکتے ہیں. کسی کو کرسی کوئی پرمٹ تو نہیں ہوتی. کئی گورنر مجھ سے پہلے بھی آئے ہیں, کئی میرے بعد بھی آئیں گے. آپ کی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے, بٹ دس از دیکھیں دس از پارٹی پوزیشن, اور پارٹی جب ڈائلاگس کرے گی, پارٹی جو فیصلہ کرے گی. Did they call you and say کہ آپ کی پوزیشن میں آفر کر رہا ہوں؟ ابھی تک نہیں کی. بٹ یو تھنک کہ کریں گے کسی وقت پہ؟ اچھا, they don't even have to call you and they can offer it. بالکل, میرے پارٹی کا چیئرمین جب اس کو چاہے, جس کو چاہے, میرے اختیار ان کے پاس ہے. اوکے, why should he call me? رائٹ. بٹ ایک طرف سی ایم کے پی کی سی ایم بلوچستان کی پوزیشن ہے, ایک آپ کی, یہ دونوں پیپلز پارٹی کیوں اپنی تمام پوزیشن چھوڑی ہے, پی ایم ایل این سے کیوں نہیں؟ کیونکہ آئی تھنک کہ ترمیم تو ان کی ہے. دیکھیں تو فی الحال باتیں ہیں نا, جیسے ترمیم میں آپ ہمیں بتا رہی ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ شک آ گئی, کبھی کہتے ہیں یہ, کوئی کہتے ہیں 25 شکیں ہیں, کوئی کہتے ہیں 80 شکیں ہیں, کبھی کیا ہیں. جب بات میچور ہوگی پھر اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی علم نہیں تھا کہ اصل میں ترمیم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ ٹائم تک شاید ساری ترمیموں کا پتہ نہیں تھا. ایک ترمیم ہم نے ایڈ کی ہے آن کانسٹیٹیوشنل کورٹس, جو ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا. But now you know کہ ترمیم اب یہی ہیں جو سامنے پارٹی لیڈرشپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہے. میں کیونکہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف پارلیمنٹ, میں اس کمیٹی کا بھی صحیح تھا, مجھ تک تو میں نے نہیں دیکھی, شاید پارٹی کے دوسرے دوستوں نے دیکھی. بٹ آپ نے کسی شک کے اوپر اعتراض نہیں کیا, مثلاً یہ کہ فلور کراسنگ میں نے تو ابھی دیکھیں, میں بھی دیکھا نہیں, میں بھی اسلام آباد آئی ہوں, آج پارٹی کے دوست سے ملیں گے تو اس سے. بٹ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے دیکھی تھی, یہ پیپلز پارٹی میں بھی ایک تاثر ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا. اب تو رپورٹرز اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مسودہ نہیں تھا. سو وائی واز پیپلز پارٹی سٹنگ دیئر ٹو ووٹ ایک ایسی ترمیم کے لیے جس کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا؟ بغیر پڑھے پیپلز پارٹی کسی ترمیم پہ بھی ووٹ نہیں کرے گی, اور جہاں پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوگا ڈیفینیٹلی پارٹی اپنی جو ہے اس کے اوپر اپنا. تو پھر یہ اعتراض تو پیپلز پارٹی سے آنا چاہیے تھا. اگر مولانا مان جاتے اس رات تو ہو گئے تھے صحیح. میرا خیال مولانا صاحب کو بقول ان کے, جو میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا, مولانا صاحب کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے تھے. اور یہ بڑی مطلب ایک قانونی بات ہے کہ آپ نے شیئر نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے اسیوم کر لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے مولانا فضل الرحمان. میبی آئی ڈونٹ نو, ڈائلاگس کمیٹی جو تھی اور جو ڈائلاگس کر رہی تھی یا مینجمنٹ کر رہی تھی, انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے اس سے پہلے 18 امینڈمنٹ کی ہے. 18 امینڈمنٹ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیے, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور ایسے پارٹیز بھی غالباً میرے خیال میں تھی جو کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی تھی جی, اور 200+ غالباً میڈیا کو آن بورڈ لیا, سول سوسائٹی کو آن بورڈ لیا, وہ کمیٹی نے پھر بلایا. تو پھر اس میں یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یونینمسلی تقریباً سارے سے, اور اس میں دیکھیں ٹائم لگا. کمیٹی کے پاس گئے, انہوں نے ڈیبیٹ کی, میڈیا کو بلایا, اسٹیک ہولڈرز کو بلایا, سارا کچھ, اس کے بعد اسموتھلی پاس ہو گیا. اب اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ہوم ورک پراپرلی نہیں تھا, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا, شیئر نہیں ہوئی تھی, اور چیزیں جو ہے وہ آپ
مطلب میں 3-4 دن پہلے تھا ایم این ایس کے ڈنر پہ, تو ایم این ایس کو تقریباً میجورٹی ایم این ایس کو نہیں پتا کہ کیا ہے. رائٹ, جس دن پرائم منسٹر نے اشائیہ دیا. نہیں, ہمارا اپنا اشائیہ تھا, پرائم منسٹر کا تھا, اور ہمارا پیپلز پارٹی کا اپنا اشائیہ تھا, پرائم منسٹر نے اتحادی جماعت. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ میں نے کہا کہ یار میں اڑاتی, آپ سے خبر ملی, اس سے خبر ملی, اس سے خبر ملی. جی آپ ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں دیکھیں, اس پہ جتنا بھی دیکھیں آپ آئین میں ترمیم. پر مائی کوسچن ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیوں یہ الارم بیلز بجائیں کہ ہمیں کیوں نہیں دے رہا آپ مسودہ؟ وہ تو ووٹ پیپلز پارٹی کے غالباً نہ روکتے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی تھی غالباً ان کے ساتھ شیئر ہوا تھا. اب جب بلاول بھٹو جا کے مولانا کو منا رہے ہیں, سو اٹ مینز ناؤ ہی از کمپلیٹلی آن بورڈ, یا ابھی بحث ہو رہی ہے؟ بحث ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. کچھ شکیں مولانا صاحب ایگری شاید نہیں کر رہے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے, کچھ پہ شاید پیپلز پارٹی ایگری نہ کرے, کچھ پہ شاید کوئی اور جماعت ایگری نہ کرے. ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ, آپ کسی چیز کو جی جیسے 18ویں ترمیم میں ہوئی, کچھ آپ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں, کچھ آپ انٹر کر دیتے ہیں, کوئی چیز تجویز کسی سے آ سکتی ہے. کوٹی صاحب یہ بات آپ لوگوں نے کہی نہیں پی ایم ایل این سے, یو ور ویری امپورٹنٹ ممبر جب 18ویں ترمیم بھی ہوئی آف پارلیمنٹ. یہ جو طریقہ تھا کہ ممبرز کو بٹھایا ہوا ہے, اور خبریں کیا تھیں کہ ہم نے آج ہی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوگا, آج ہی سینٹ سے ہوگا, اور صدر صاحب کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ آپ فوراً دستخط بھی کر دیں گے. یو نو دیٹ یہ کیا طریقہ تھا؟ دیکھیں نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے جب سینٹ میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ووٹنگ ہوگی. ایک ہی دن ہونا تھا, اسی وقت ہونا تھا. یہ تو میں آپ کے چینل سے دیکھ رہا تھا نا, کچھ ہمارے پارٹی سر دونوں سیشنز بلائے ہوئے تھے, صبح سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. وہ میں ٹی وی پروگرامز پہ میں دیکھ رہا تھا, کچھ ہمارے پی ایم ایل این کے ترجمان تھے, اور وہ تھے بقول ان کے, کیونکہ مین تو وہ زیادہ کام وہ کر رہے تھے, اور بقول ان کے کہ ہمارے سب کچھ مکمل ہے, اور ممبرز بھی آن بورڈ ہیں, اتحادی جماعتیں بھی آن بورڈ ہیں, اپوزیشن بھی آن بورڈ ہے. اپوزیشن بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہو رہی ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچانک کہا, اور غفور حیدری صاحب کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی کہ ہمیں ٹائم چاہیے اس میں, اور ڈیفینیٹلی اگر اسی دن ان کے ساتھ شیئر ہوا تھا تو 1 گھنٹے میں کوئی نہیں پڑھ سکتا ترمیم. ڈیفینیٹلی اپنی ترمیم پڑھتے ہیں, پھر اپنے پارٹی کو آن بورڈ لیتے ہیں, اس کے بعد ہی سب کچھ ہوتے ہیں. بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, خوشی شاہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب نے مولانا کو کہا ہے کہ اب ترمیم پیپلز پارٹی تیار کر رہی ہے. سو ناؤ پیپلز پارٹی لیڈنگ پوزیشن میں آ رہی ہے اس میں. 18ویں ترمیم کے بعد آپ 2-3 بعد ایک اور انٹرویو کر لے تو میں آپ کو سب بتا دوں کہ میں پشاور سے تازہ, آپ کے پاس میرے سے زیادہ خبریں, میں اسلام آباد میں تو خبریں ابھی آج مجھے ملی ہیں. رائٹ, چلے ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. گورنر صاحب, آپ نے کے پی کی صورتحال پر وزیر اعظم کو کال کی, آپ کی صدر مملکت کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں, کس سلسلے میں لکھیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت کے پی کی صورت بہت جو ہے وہ الارمنگ ہے. ساؤتھ ڈسٹرکٹ آف کے پی میں کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے, کوہاٹ سے لے کے آپ ڈی خان تک جائیں, اور دن دہاڑے گروہ آپ جو بھی نام دیں وہ ہائی ویز پہ آ جاتے ہیں, گاڑیاں جو ہے وہ روکتے ہیں, چیک کرتے ہیں سرکاری ملازم کون ہے. سرکاری ملازمین نے اپنے کارڈ جیب میں پھرانا چھوڑ دیے ہیں, گاڑیاں نہیں گھماتے سرکاری, آفس میں نہیں جاتے. ڈی خان میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں, وزیرستان, ٹانک اور ڈی خان. ٹانک میں مطلب کلاشی تحصیل جو سی ایم صاحب کی اپنی تحصیل ہے, مجھے نہیں پتا کوئی ایسا دفتر رہ گیا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو ان کے گاؤں کلاچی میں, وہ سب ڈی خان شفٹ ہو گئے. ٹانک میں بھی سچویشن جاری ہے, شاید وہ ان کے بھی آفس شاید میجورٹی ڈی خان شفٹ ہو گئے. آپ کوئی سجیشن دیں گے پریزیڈنٹ کو, کیا آپ کے لیٹر میں؟ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کو اس وقت جو ہے, کیونکہ میں ان کا وہاں پہ نمائندہ ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب کو اسپیشلی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں دیکھیں پرائم منسٹر اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. ابھی بھی مرض کا علاج ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ کل اگر یہ مرض لا علاج ہو گیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں اگر دہشت گردی ہوگی, کے پی کا امن خراب ہوگا, تو باقی پاکستان سکون سے ہوگا؟ اس وقت مطلب ہے کہ آپ بٹ ایگزیکٹلی یہی بات تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنجیدگی سے نہیں لے رہا دہشت گردی کو, اور میں ڈائریکٹ بات کروں گا اب افغانستان سے. دیکھیں پہلی بات تو مجھے بتائیں نا, کیبنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں کوئی ایک دن بھی لا اینڈ آرڈر ڈسکس ہوا ہے؟ کوئی صوبائی اسمبلی میں آپ فوج کے خلاف تو قرارداد پاس کر رہے ہیں, آپ صوبائی کابینہ کا اجلاس آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بلایا نہیں بلایا. آپ کی پولیس ہڑتال کر رہی ہے جس میں صوبائی حکومت کا اور سی ایم کا بھی ہاتھ ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ فوج کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف آپ ہڑتال کریں. آپ نے پولیس کو روڈوں پہ نکال دی ہے, اور ان کے جو ہماری حفاظت کرے گا آپ نے ان کو روڈوں پہ نکال دیا. 600 روپے اس صوبائی حکومت کو ملے ہیں. این ایف سی ایوارڈ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کیا تھا, اس کا 1% آف این ایف سی ایوارڈ ہمیں ملنا تھا. 600 روپے ملے ہیں, کدھر گئے وہ پیسے؟
اب کہتے ہیں کرپشن، نہ ان کے پاس APC ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ کارتوس ہیں، نہ گیجٹس ہیں، نہ لیبارٹریز ہیں، لیبز ہیں، نہ APC ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ پیسے کدھر گئے؟ کرپشن کی نظر ہوئے ہوں گے نا. رائٹ. سو اب یہ بتا دیں کہ گورنر راج کی آوازیں آتی رہی مسلسل وہاں پر، ابھی بھی آ رہی ہیں. ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے ڈیموکریٹ یور سیلف، ڈو یو تھنک کہ یہ باتیں ہوں، جتنا بھی اختلاف ہو، جو بھی مسائل ہوں، دیر از آلویز اے سولوشن. یہ اتنی ایکسٹریم کوئرسو قسم کی باتیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے یہاں پہ، یہ سوٹ کرتی؟ آپ لگا دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ ایک جمہوری پارٹی سے میرا ایک تعلق ہے، اور اسے بھی بلاول صاحب نے بات کی تھی، اور سارے جمہوری لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتا. اور اب سچویشن یہ ہے، یہ خود چاہتے ہیں ایسی چیزوں، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس ان کا ماضی ہے جو انہوں نے کوئی چیز کی ہو. یہ چاہتے ہیں گورنر راج لگ جائے. کیا کر رہے ہیں مجھے بتانا. بلین ٹریز کا آپ نے نام سنا تھا ایک زمانے میں، جی. وہ کدھر ہیں؟ سارے ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر ساری لکڑی بیچ دی ہے. گندم کا ٹائم آتا ہے تو گندم کے اسکینڈل میں ملوث ہیں. جو چیز آتی ہے، جس چیز کا آپ کرپشن کا نام لے، اسی میں سب یہ ملوث ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے رہے ہیں، کلاس 4 کی نوکری تک یہ بیچ رہے ہیں. سیکٹریز لگ رہے ہیں، پیسوں پہ لگ رہے ہیں. DIG DPO جو ہے، کمشنر DC، ناٹ میجورٹی، مطلب ہے کہ ناٹ آل آف دیم بٹ میجورٹی آف دیم پیسوں پہ لگ رہے ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ لگ سکتا ہے گورنر راج. دیکھیں، جو بندہ کہے اس کا اتنا بھی نہ ہو، اس کو کوئی بریفنگ بھی نہ دو کہ آپ مجھے بتائیں صوبہ کسی ملک کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کل مطلب ہے کہ خدا کوئی اور صوبہ بولے کہ میں اس ملک سے بات کرنے جا رہا ہوں، خدا خاص کل پنجاب بولے کہ میں انڈیا کے ساتھ. اپنی جگہ مائی کوشچن ہے کہ اگر آپ کو لگے، یو تھنک کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ آپ کو لگے مجھے گورنر راج لگانا ہے؟ دیکھیے، ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے. اگر کبھی زندگی میں پوزیشن، آپ دیکھیں، آپ اگر آپ کے پاس کوئی خدا نخواستہ کوئی مریض ہو اور آپ کے اس مریض کی انگلی یا ہاتھ کاٹنے سے آپ کا جسم اور آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، تو آپ اپنی زندگی ختم کریں گے؟ So yes, you will do that. اور لیکن دیکھیں، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ تو ابھی مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہی ہے. تو یہ موصوف صاحب کے جو CM صاحب کے والد صاحب تھے، جب یہاں پہ اڈے دیے جا رہے تھے اور جنگ مسلط کی جا رہی تھی انہی طالبانوں کی جن سے ملنے جا رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب تو کابینہ کہہ سکتے مشرف صاحب کی. اس وقت ان کے والد صاحب نے تو ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا، واک آؤٹ نہیں کیا. والد صاحب ایک جگہ پہ اور بیٹا دوسری جگہ پہ. کنڈی صاحب، آپ بہت سارے معاملات بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور ایک اور جو اس وقت کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ کہ افغان کاؤنسل نہیں کھڑے ہوئے جس وقت ترانہ بجا. واٹ آر یور کامنٹس آن دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کنڈیمنیشن ہے اس کے اوپر، اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسے ایونٹ پہ جس پہ چیف گیسٹ وہاں کے چیف منسٹر ہوں، قومی ترانہ بجایا جائے اور اس میں سب کھڑے ہوتے ہیں. میں بھی ریسنٹلی 14 اگست تھا، فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں نے US کونسل جنرل، افغان کونسل جنرل اور ایران، تینوں کونسل جنرل کو میں نے بلایا. ہمارے پاس 3 کونسل جنرل وہاں پہ ہیں. وہاں پر ہم نے قومی ترانے بجائے گئے تھے، ہم نے کیک بھی کاٹا 14 اگست کے حوالے سارا کچھ ہوا. لیکن آج میں نے دیکھا کہ یہ چیز ہوئی ہے جو کہ بڑی کنڈیمیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ CM صاحب کو اسی وقت اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت کہہ سکتے ہیں ترانے کی احترام میں آپ کھڑے تھے، ترانہ ختم ہو جاتا، یو شوڈ ہیو آسکڈ ہم ٹو لیو دی روم. You would have done that. Yes. اگر میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کہوں گا ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک کام کیا؟ ہم نے ہر دیکھیں ڈپلومیٹیکلی یو ہیو بین ٹرینڈ کہ آپ نے آپ کے جو ہے بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن آپ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ایکسٹریم ناؤ. سو آپ کے خیال سے نیگلیجنس ہوئی ہے CM کے بھی سے اس معاملے میں؟ ڈیفینیٹلی. وہ جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ بالکل ہی فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے جو کونسل جنرل صاحب تھے، اور ان کو میرے ملک کی، میرے قومی ترانے کی، اس کی عزت کرنا ان کا. Will you be writing to افغانستان؟ میں اس پہ ابھی آپ کے پروگرام میں کے وقت ہی مجھے بھی پتہ چلا. سو آئی ول کنسلٹ اینڈ ڈیفینیٹلی واٹ ایور جو ہے میری طرف سے. ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس اس کے اوپر ایکشن ڈیفینیٹلی اس کو لینا چاہیے. صوبائی حکومت کو ڈھونڈنے کی کیوں نہیں لیا، اسی وقت لینا چاہیے تھا. میں اگر ہوتا میں اسی وقت کہتا تھا کہ آپ مہربانی کریں روم اس ہال سے نکل جائیں. اگر آپ میرے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، میرے ترانے کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، پھر آپ اس پروگرام میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ It looks like a very serious violation at the moment and breaking story ہے. So جس وقت ہم یہ کر رہے ہیں انٹرویو، سو اس لیے آپ نے سن لیا گورنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ آبویسلی آپ اس پہ ایڈوائز لیں گے اور مزید کوئی ایکشن کے بارے میں بھی سوچیں گے. CM کے حوالے سے خبریں آئیں کہ وہ غائب ہیں، کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. Isn't it scary? Like, I mean, جتنے بھی آپ کے اختلاف ہوتے ہیں باہر علی CM KP کیسے وہ نہیں ملے کسی کو؟ آپ کے شہر میں تھا، آپ نے واقعہ تھا، مجھے کیا پتا. Oh, he was here. اسلام آباد میں تھے.
اچھا, یو ہیو انفارمیشن آن دیٹ کہ وہ اسلام آباد؟ اسلام آباد میں وہ تو کہنا میں میٹنگ میں تھا. اسلام آباد میں میٹنگ میں تھے تو آفس سے کانٹیکٹ کیوں نہیں ہو سک رہا تھا؟ اسلام آباد میٹنگ میں تھے. جو ان کا بیان تھا لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ تھی. ایسی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس میں صرف وہ خود ہی موجود تھے, یا آگے کون تھا یہ پتہ نہیں تھا. آئی جی بھی نہیں تھا, چیف سیکرٹری بھی نہیں تھا, انٹیریئر منسٹری بھی نہیں تھی. اب یہ کس کے ساتھ یہ آپ نے چیک کیا کہ ان میں سے کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیا پریس ریلیز آئی ہے؟ کیا اس کے پر ایکشن ہوئے؟ کیا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. دیکھیں بڑے آپ نے شروع میں جو کہا نا وہ سلطان رائی کے ڈائلاگ جو بھی ہے, یہ شاید ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی مووی سے بھی, کون سی مووی کا سین بتاؤں, جس میں سی ایم صاحب کے ساتھ نہ اسپیشل برانچ تھی, نہ پولیس تھی, نہ ان کا ڈرائیور تھا, اکیلے گاڑی چلا کے گئے تھے. کیونکہ کہتے موبائل بند ہے, کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے جو سی ایس او ہیں جو کہ سیکورٹی کے انچارج وہ کدھر تھے, اسپیشل برانچ کدھر تھی, فرنٹیئر ہاؤس سے نکل رہے تھے, ڈرائیور سے چابی لے کے گئے تھے. مطلب یہی سین بنے گا نا. تو پہلے تو ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے, یا تو کہیں کہ ڈیلیبریٹلی ہوگا. ڈیلیبریٹلی بھی اگر آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈرائیور یا ایک دو بندے آپ کو ساتھ لے جانے والے. تو ایسے سرین کریٹ کیا گیا, ہر کسی کو پتہ ہے وہ کدھر تھے, ہر کسی کو پتہ ہے. آپ کو صرف نہیں پتا. سو اس وقت ذرا ہیلپ کرا دیتے کہ آپ, جب آپ کو پتا تھا کہ اگر ہیلپ چاہیے ہوتی, انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ پہ اگر ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں کرا دیتا ہیلپ ان کی. رائٹ. سو اس وقت جو یقیناً اس وقت بریکنگ سٹوری تو ہماری دوسری والی ہو گئی ہے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر راج کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کیا وی او این سی کی آپشن بھی ہو سکتی ہے, کنسیڈرنگ 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی, بٹ ایٹ سم پوائنٹ آپ نے کہا بھی عدم اعتماد کہ اپنے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, بیسڈ آن واٹ؟ دیکھیے میں پشاور رہتا ہوں, مجھے بھی کچھ لوگ ملتے ہیں. اچھا, رائٹ. کچھ آن کیمرہ ملتے ہیں, کچھ آف کیمرہ ملتے ہیں. جو ان کی سچویشن ہے, جو جس طریقے سے کرپشن کا بازار گرم ہے, جس طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, ان کے ود ان دی پارٹی جو مسائل روز بروز, میں کہتا ہوں میں تو اتنے شاید کپڑے نہ بدلے ہوں پوری اس گورنرشپ کی ٹرم میں جتنی ان کی وزارتیں اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر چینج ہو رہے ہیں, اور پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے چینج ہوں گے نا. یا وہ انکمپیٹنٹ ہوں گے, نالائق ہوں گے, نکمے ہوں گے, یا کرپٹ ہوں گے. 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, باقی کس میں کمپیٹنسی پہ ہٹاتے ہیں. تو جو ٹیم چنتے ہیں تو مطلب ہے کہ کیپٹن نالائق ہوگا تو غلط ٹیم چنے گا. تو لہٰذا کرپشن, پہلے جو وزیر تھے ان کو ہٹایا, چونکہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی سارے کرپشن کر رہے ہیں. عمران خان کہنے پہ گئی تھی, پھر ان کو ہٹا دیا. پھر اس نے کہا میں اسمبلی آ کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کرپشن ہوتی ہے, کیا کیا نہیں. 4 دفعہ اجلاس ملتوی ہوا. ابھی بھی 28 تاریخ کو اجلاس ہونا تھا, ابھی ایونٹ ہو, اس کے لیے اجلاس پہلے بلا لیا گیا تھا. آپ ابھی بھی دیکھیں, ابھی تک سی ایم جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نہیں آیا, اور بہت سے ممبران جو ہے اس وقت تیار بیٹھے ہیں. اور میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا, اعتماد کا ووٹ لے لے, پھر پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے. رائٹ. گورنر صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے دیکھا گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس جو سب صورتحال ہے وہاں پر ڈو گیو اس یور فیڈ بیک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.